باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ سے 1400 ساتھیوں کے ساتھ جو ہے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے گئے، مگر کافروں نے اجازت نہیں دی اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا، قید کر لیا ہے۔ آپ صلح سمجھوتے کے لیے جا رہے تھے کہ ہم لوگ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم لوگ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک بیعت ہوتی ہے جسے بیعت رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے، بہت مشہور بیعت ہے۔ اب اس کے آگے کا واقعہ ہے، مکہ میں کافروں کو اس بیعت کا حال معلوم ہوا تو خوف سے ان کے دل دہل گئے۔ سب نے کہا مسلمانوں سے اب صلح کر لی جائے، خیریت اسی میں ہے ورنہ بڑی تباہی ہوگی۔ یعنی جب سب مسلمانوں نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانثار ساتھیوں نے بیعت کر لی کہ جب تک ہم، اور یہ افواہ بھی اڑ گئی تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے کہا جب تک ہم بدلہ نہیں لے لیں گے ہم یہاں سے جائیں گے۔ یہ جب بات سنے کافر تو تب گھبرا گئے۔ کافروں میں ایک شخص تھا سہیل بن عمرو، یہ سوجھ بوجھ اور ہوشیاری مشہور تھا، ساتھ ہی زبان آور خطیب بھی تھا۔ لوگوں نے اسے خطیب قریش کا لقب دیا تھا، یعنی بہت تیز ترار آدمی، تقریر کرنے والا۔ انہوں نے صلح کی بات چیت کے لیے اسی کو دوڑایا۔ سہیل آیا تو اس نے دیکھا مسلمانوں میں بڑی ہما ہمی ہے، ہر طرف جنگ کی تیاریاں ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گیا، لپک کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ یقین مانیں عثمان رضی اللہ عنہ بالکل صحیح سلامت ہیں، ان کے قتل ہو جانے کی خبر بالکل غلط ہے۔ میں آپ کے پاس صلح کی غرض سے آیا ہوں، یہاں آپ کے ساتھ جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ادھر قریش نے قسم کھا لی کہ اس سال آپ کو مکے نہیں آنے دیں گے۔ میں کچھ شرطیں لے کر آیا ہوں، ان میں ہمارے لیے بھی سلامتی ہے اور آپ کے لیے بھی بہتری ہے۔ اگر مان لیں تو ایک خوفناک جنگ ٹل جائے گی، نہ جانے کتنے جانیں بچ جائیں گی اور اتنی بڑی نیک نامی کا شہرہ آپ کے سر بن جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ سہیل، اس سال آپ طواف کیے بغیر لوٹ جائیں، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن رہ کر چلے جائیں، تلوار کے سوا کوئی ہتھیار ساتھ نہ ہو اور تلواریں بھی نیام میں ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور کیا شرط ہے؟ سہیل، قریش کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے تو آپ کو اسے مکہ واپس کرنا ہوگا، اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جائے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ یعنی دیکھو کتنی الٹی شرط ہے کہ ہم تو چھوڑ دیں گے مگر آپ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کر لیں، کچھ دیر خاموش رہے۔ وہی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت ہوتی۔ ادھر مسلمان اس ظالمانہ شرط پر غصے سے کھول رہے تھے لیکن وہ ضبط کیے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، فرمایا، اور کیا شرط ہے؟ سہیل، یہ صلح 10 سال تک رہے گی، اس مدت میں ہر ایک کو امن حاصل ہوگا، کوئی کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا شرط ہے؟ سہیل، عرب کا جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ چاہے معاہدہ میں شریک ہو جائے، یہ ہیں قریش کی شرطیں۔ بات بگڑنے سے پہلے آپ سوچ لیں، لوگوں کو آپ کی تدبیر و حکمت سے بڑی امیدیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ ساری شرطیں منظور کر لی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا صلح نامہ لکھیں۔ مسلمانوں نے صورت حال دیکھی تو بہت رنجیدہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سب سے زیادہ اثر ہوا، وہ اٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا، کیا آپ خدا کے رسول نہیں ہیں؟ دیکھیے کیا انداز سے بات کرنے کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا شک ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ، کیا ہم مسلم نہیں ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ہمارے مسلم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ، کیا وہ مشرک نہیں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پکے مشرک ہیں، یعنی کافر جو وہاں کے مکے والے، ان کے مشرک ہونے میں کیا شبہ ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ، تو ہم دین میں ذلت کیوں گوارا کریں، اس طرح دب کر ان کے ساتھ صلح کیوں کریں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر، میں خدا کا بندہ بھی ہوں اور اس کا رسول بھی ہوں، اور یہ اسی کا فیصلہ ہے، وہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔
वह उठकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आ गए और यही गुफ्तगू की। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उमर समझदारी से काम लो, क्यों इस कदर परेशान हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आप खुदा के रसूल हैं? जो कुछ करते हैं खुदा के हुक्म से करते हैं। सुलहनामा तहरीर होने लगा, यानी लिखा जाने लगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कलम उठाया और लिखना शुरू किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल, हम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने का रवाज नहीं है, यानी जो उनकी तरफ से मुशरिक आया था उसमें कि हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखते हैं। तो हम इससे नावाकिफ़ हैं। बेइस्म का अल्लाहुम्मा लिखा जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर फरमाया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लिखो वह शर्तें हैं जिन पर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुहेल बिन उमरू से सुलह की। सुहेल ने फ़ौरन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हाथ पकड़ लिया और कहा, ऐसा ना कीजिए, अगर कुरैश आपको रसूल ही मानते तो झगड़ा किस बात का था? आप सिर्फ अपना और अपने बाप का नाम लिखवाएं। यानी रसूल भी नहीं लिखने दे रहा है। सोचिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम मानो चाहे ना मानो, खुदा की कसम मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, लिखो वह शर्तें हैं जिन पर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने सुहेल बिन उमरू के साथ सुलह की। फिर सुलह की शर्तें लिखी गई और दोनों तरफ के कुछ आदमियों के उस पर दस्तखत हो गए। ये मुआहदा चूँकि हुदैबिया में भी लिखा गया था, इसलिए हुदैबिया के नाम से मशहूर हुआ। हुदैबिया क्या था? एक कुआं था, एक गाँव था, वहाँ पे एक कुआं था। ठीक उस वक्त जब मुआहदा लिखा जा रहा था, एक शख्स आया और मुसलमानों के सामने गिर पड़ा। हाथों में हथकड़ियाँ थी, पाँव में बेड़ियाँ थी, चेहरे पर मजलूमी बरस रही थी, जिस्म से बेकसी टपक रही थी। ये मजलूम कुरैश का आदमी था, सुहेल बिन उमरू का बेटा था, यानी जो सुलह करने आया था उसी का बेटा था। अबू जिंदल रज़ियल्लाहु अन्हु उनका नाम था। उसके लिए मक्के में जीना दुभर हो गया था, सिर्फ इस जुर्म में कि वो मुसलमान हो गया था, अपने रब का बंदा बन गया था। न जाने किस किस तरह से वो घसीटता भागता आया था कि किसी तरह कुरैश से छुटकारा मिल जाए। सुहेल ने अबू जिंदल रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई, क्योंकि उसी का बेटा था। उसने गुस्से में एहतजाज किया, यह मेरा लड़का है, मैं इसका वली हूँ, अगर उसे रोक लिया गया तो मैं मुआहदा की खिलाफ वर्जी होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी मुआहदा लिखा कब गया है? सुहेल लिखा गया हो चाहे न लिखा गया हो, अगर उसे यहाँ रोका गया तो हमें यह सुलह मंजूर नहीं है, यानी वो मुसलमानों की तरफ ना जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा हम उन्हें रोकेंगे नहीं, अलबत्ता तुमसे गुजारिश करते हैं कि उन्हें यहीं छोड़ दो। सुहेल, ये तो क़यामत तक न होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफ़ा कहा, लेकिन वो तैयार ना हुआ, अपनी हट पर अड़ा रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मलाल हुआ, कुछ देर सर मुबारक झुका रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जिंदल रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ रुख किया, दर्द भरे लहजे में फरमाया, अबू जिंदल सब्र से काम लो, खुदा तुम्हारे लिए और तुम जैसे दूसरे मजलूमों के लिए ज़रूर कोई राह निकालेगा। अब सुलह हो चुकी है, हम बदअहदी नहीं कर सकते, यानी सुलह हो गई है, बात तय हो गई है, लिखा भी जा रहा है। इसलिए हम जो है, क्योंकि वो तय कर लिया था ना कि अगर मक्का से कोई आएगा भाग के मुसलमानों की तरफ तो आप लोग उसको रखेंगे नहीं, हम उसको ले गए पकड़ कर, मगर मदीने से कोई भाग के आएगा तो हम उसको जाने न देंगे। ठीक है, इसी तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्सा हो गए थे, मगर मुआहदा लिखा जा चुका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी ज़बान से जो बात कह दी वो पक्की, तो आप उस पर कायम रहे। सुहेल ने बेटे की गर्दन पकड़ी और घसीटता हुआ चला। अबू जिंदल रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों को पुकारते रहे और दर्द भरी आवाज़ में कहते रहे, मुसलमानों, क्या फिर मुझे इस दोज़ख की तरफ लौटा रहे हो? मैं इस्लाम ला चुका हूँ, क्या फिर मुझे काफिरों के पंजे में दे रहे हो? और ये बहुत अहम बात है कि जो वादा कर लिया जाए उसको निभाया जाए। और ये आता है कि ये गुनाह कबीरा है, कुरान में भी जिक्र है कि अगर दो आदमियों के बीच कोई मुआहदा तय हो गया है, अगर कोई उसमें से मुकर गया तो गुनाह कबीरा यानी बड़ा गुनाह है। मगर आज मुसलमानों को अपनी ज़बान की कीमत नहीं मालूम। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, मतलब सब कुछ होने के बाद भी सारी ताकत भी थी, कुछ वो कर भी नहीं सकते थे, 3-3 बार आप उनको हरा भी चुके थे, मगर जो वादा कर लिया उसको निभाया। मुसलमान ये दर्दनाक मंजर देख कर तड़प उठे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रहा ना गया, उन्होंने झट एक तलवार उठाई और अबू जिंदल रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ बढ़ाई कि लो इससे अपनी मदाफ़ियत करो, लेकिन अबू जिंदल रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी हिम्मत न की। चुनांचे जब ज़बरदस्ती उन्हें मक्का ले जाया गया, उधर मुसलमान गम और गुस्से से सुलगते रहे।
یعنی انہیں کے سامنے ایک مسلمان بھائی کو پکڑ کر لے کے چلے گئے، صرف یہ جرم ہے کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ مسلمان مدینے لوٹ آئے، یہ معاہدہ طے ہو گیا، اور مسلمان کیا ہو گئے، پھر بغیر عمرہ کیے جو ہے مدینے لوٹ آئے۔ لیکن ان کا دل بجھا بجھا سا تھا، قریش تو شرطیں لگائیں اور مسلمان ان پر جابرانہ شرطوں کے سامنے سر جھکا دیں۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کا دردناک واقعہ بھی نگاہوں میں پھر رہا تھا اور آنکھوں کے نیند اور دل کا چین غارت کر رہا تھا۔ اتنے میں قریش کا ایک اور آدمی بھاگ کر آیا، اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی۔ یہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ تھے، بہت ہی مخلص اور نیک دل مسلمان تھے، کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر بھاگے تھے۔ پیچھے پیچھے مکے سے 2 آدمی اور آگے، ان دونوں نے ان کا واپسی کا مطالبہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھے، کلیجے پر سل رکھ کر اس غریب کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ ان دونوں نے مسلمانوں کے سامنے انہیں قید کیا اور ساتھ لے کر مکے چلے۔ مسلمان حسرت اور افسوس سے انہیں تکتے رہے، ان کی مظلومی اور اپنی بے بسی پر آنسو بہاتے رہے۔ دونوں آدمی حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو لے کر ذوالحلیفہ پہنچے، وہاں موقع ہاتھ آ گیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا سر پر پیر رکھ کر بھاگا۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ کچھ ہی دیر میں ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی آ پہنچے، عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا، اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی انہوں نے خود ہی ان دونوں کو مار دیا۔ یہ کہہ کر مدینے سے چلے گئے اور ریگستان اور بیابان کی خاک چھانتے رہے، پھر سمندر کے کنارے پہنچے اور وہیں ٹھہر گئے۔ قریش کا کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا تو اس پر چھاپا مارتے، یعنی آپ مدینہ میں بھی نہیں رہے، دوسری کہیں شرط ہو گئی تھی مدینہ میں نہیں رہے تو سمندر کنارے چلے گئے تھے۔ جو کچھ آتا لے بھاگتے۔ مکے میں بہت سے مسلمان پڑے ہوئے تھے اور قریش کی بے دردیوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ معاہدے کی وجہ سے مدینے بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ لکھا جا چکا تھا۔ انہیں پتہ چلا کہ ایک نیا ٹھکانہ پیدا ہو گیا، وہ بھاگ بھاگ کر وہیں آ گئے، یعنی وہی سمندر کنارے اتنے مضمون مسلمان تھے وہیں پہ بسنے لگے آگے۔ اب ایک طاقتور ٹولی تیار ہو گئی جس نے قریش کے قافلوں کو ناک میں دم کر دیا۔ وہ ان کا سارا سامان لوٹ لیتے اور پہاڑی اور دروں میں جا دبکتے۔ قریش نے بہت کوشش کی لیکن ان پر قابو نہ پا سکے۔ آخر وہ عاجز آ گئے۔ انہوں نے رسول خدا کے پاس کہلا بھیجا، ہم اپنی شرط سے باز آئے، آپ ان مسلمانوں کو اپنے پاس بلا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے مسلمانوں کو مدینے بلا لیا، یعنی وہی خود اپنا معاہدہ توڑ دیے۔ مسلمان سخت حیران تھے کہ جو شرط سب سے زیادہ ان کے خلاف تھی اب قریش کے اور قریش کے حق میں تھی، قریش اس سے کیسے دستبردار ہو گئے۔ یعنی اسے اللہ تعالیٰ کہا ہے، رسول نے کہا کہ آپ تم لوگ صبر کرو۔ یہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ ہم نے ان سے جھک کے معاہدہ کیا ہے، مگر اس میں حکمت ہے، حکمت ہے اور کامیابی تمہاری ہوگی۔ پہلی کامیابی مل گئی لیکن وجہ معلوم ہوئی تو ان کی حیرانی جاتی رہی۔ انہوں نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ جسے کھلی ہوئی ہار سمجھ رہے تھے کتنے بڑی جیت ثابت ہوئی۔ اس وقت انہیں صلح حدیبیہ کی حکمتیں نظر آئی جو اس سے پہلے نگاہوں سے اوجھل تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے فیصلہ کیا تھا۔ اگلے سال مسلمان مکہ گئے، وہاں 3 دن ٹھہرے۔ یہی طے ہوا تھا نا کہ اگلے سال مسلمان وہاں گئے اور 3 دن ٹھہرے، طواف و زیارت کیا، پھر مدینے لوٹ آئے۔ قریش نے بھی اپنا وعدہ نبھایا اور مسلمانوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی۔ ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ پہلے جو بھی وعدہ کیا جاتا تھا اس کو نبھایا جاتا تھا۔ ہجرت کا 8واں سال شروع ہوگا۔ اس سال لوگ کثرت سے مسلمان ہوئے۔ قریش کی صفوں سے بہت زیادہ نامور اور بہادر ٹوٹ ٹوٹ کر اسلام کی گود میں آ گئے۔ خالد رضی اللہ بن ولید اور عمرو رضی اللہ بن العاص کا اسلام بھی اسی زمانہ کی یادگار ہے، یعنی اسی کے بعد جو ہے یہ لوگ بھی ایمان لائے۔ حضرت خالد رضی اللہ قریش کے سب سے بڑے سپہ سالار تھے اور حضرت عمرو رضی اللہ بن العاص عرب کا دماغ سمجھے جاتے تھے، یعنی بہت مائنڈیڈ آدمی تھے۔ آگے چل کر یہی دونوں فوج اسلام کے 2 مشہور کمانڈر بنے۔ ایک نے شام میں اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، دوسرا فاتح مصر کے نام سے مشہور ہوا۔ غزہ اور بکر عرب کے 2 مشہور قبیلے تھے، ان میں ایک زمانے سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ جب اسلام ان کے سامنے خطرہ بن کر ظاہر ہوا تو آپس کی دشمنی بھول گئے اور اسلام کو مٹانے میں تن من دھن سے لگ گئے۔ حدیبیہ کی صلح ہوئی تو بکر نے سوچا اب اسلام کا خطرہ جاتا رہا، اب دشمن سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا۔ انہوں نے خزہ پر حملہ کر دیا۔ صلح حدیبیہ کے روز سے کچھ قبیلوں نے مکے والوں کا ساتھ دیا تھا اور کچھ قبیلے مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔ خزہ قبیلہ مسلمانوں کا ہمدرد تھا، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا اور ان کے دشمن بکر قریش کے ساتھ تھے۔ قریش کے کسی ساتھی قبیلے کو مسلمانوں کے کسی ساتھی قبیلے پر حملہ کرنا معاہدے کو توڑنا تھا۔
بکر نے خزا پر حملہ کیا تھا اور یہی بات معاہدہ توڑنے کے لیے کافی تھی، اس لیے اس پر بس نہ تھا۔ قریش نے بھی بکر کی مدد کی اور ان کے بہادروں نے صورتیں بدل بدل کر خزا پر تلواریں چلائیں۔ خزا مجبور ہو کر حرم میں پناہ لی۔ ظالموں نے حرم کی حرمت کا بھی خیال نہ کیا، اس میں گھس گھس کر بے دھڑک خون بہایا۔ خزا کے کچھ آدمی بھاگ کر مدینے پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی۔ خزا کی مظلومی کی داستان سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا۔ معاہدہ کے روح سے ان کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ آپ نے فوراً قریش کے پاس آدمی دوڑایا اور 3 شرطیں پیش کی، ان میں سے کوئی ایک شرط منظور کر لو۔ پہلی شرط کہ خزا کے جتنے آدمی مارے گئے ان کا خون بہا ادا کرو، یعنی قتل کا بدلہ قتل۔ بکر سے الگ ہو جاؤ، اعلان کرو دو حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے کوئی 3 ہے باتیں، اس میں کوئی ایک بات مان لو۔ قریش کا ایک سردار سر کی طرف سے بولا، تیسری شرط منظور ہے۔ کون سی والی؟ یہی حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا، اب ہم میں تم میں معاہدہ نہیں رہا۔ کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن آدمی چلا گیا تو قریش بہت پچھتائے۔ فوراً ابو سفیان کو سفیر بنا کر مدینے دوڑایا کہ معاہدہ کو تازہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مہلت مانگیں۔ ابو سفیان کی ایک بیٹی تھی ام حبیبہ رضی اللہ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیاہی تھی اور مدینے میں رہتی تھی۔ ابو سفیان سب سے پہلے بیٹی کے گھر پہنچا۔ ہو سکتا تھا کہ مدت کے بعد باپ کا چہرہ دیکھ کر بیٹی کا دل بھر آتا، پرانی یادیں تازی ہو جاتی، لیکن یہاں تو اسلام کی محبت دل میں گھر کر چکی تھی اور سینے میں کفر سے نفرت کی آگ سلگ رہی تھی۔ بیٹی نے باپ سے سیدھے منہ بات نہ کی۔ ابو سفیان مایوس ہو کر وہاں سے چل دیا، سمجھ گیا بیٹی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قریش کا پیغام سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولے نہیں، خاموش رہے۔ اب وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے پاس پہنچا، انہیں بیچ میں ڈالنا چاہا، لیکن انہوں نے کان پر ہاتھ دھر لیا، الٹے کچھ ناراض بھی ہوئے۔ وہاں سے مایوس ہو کر وہ حضرت عمر رضی اللہ کے پاس پہنچا، دیکھا تو سب سے زیادہ بکھرے ہوئے تھے، اس کی ایک بات بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ اب وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ کے پاس پہنچا، حضرت حسن رضی اللہ بھی ابھی ننھے بچے تھے، ان کی گودیوں میں ہمک رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا، بیٹی فاطمہ، اس بچے سے بس اتنا کہلا دو کہ میں نے دو فریقوں کے بیچ بچاؤ کرا دیا ہے، اگر اتنا کہہ دے تو آج سے ہی سارے عرب کا سردار کہلائے گا۔ بولو ایسا کر سکتی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ نے کہا، جناب ابو سفیان آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، بھلا بچے ان معاملات میں کیا کر سکتے ہیں، اور یہاں تو معاملہ رسول خدا کا ہے، رسول خدا کے مقابلے میں کون پناہ دے سکتا ہے؟ یعنی بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا تو پھر کسی کی ہمت کیسے، ضرورت ہے کہ کوئی کر سکتا ہے؟ ان سے بھی بات نہ بنی۔ ابو سفیان حضرت علی رضی اللہ سے ملا، ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ انہوں نے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات طے کر چکے ہیں اس میں کوئی کہاں دخل دے سکتا ہے؟ یعنی آپ علی رضی اللہ کے بارے میں کتنا لوگ غلط کرتے ہیں بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دم کیا تھے، ہر بات کو ماننے والے تھے، ان کے اشاروں پہ چلنے والے تھے حضرت علی رضی اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات طے کر چکے اس میں کوئی کہاں دخل دے سکتا، یہ علی رضی اللہ نے کہا۔ اب تو بس ایک ہی شکل ہے، تم مسجد میں جا کر اعلان کر دو، میں حدیبیہ کی صلح بحال کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے یہی کہا اور فوراً مکہ لوٹ گیا۔ مکہ پہنچنے پر جب لوگوں نے اس سے پوچھا، اس نے اپنا کارنامہ بیان کیا تو لوگوں نے اسے ملامت کی اور کہا، یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، تم سے تو علی رضی اللہ نے مذاق کیا، تم اتنا بھی سمجھ نہ سکے، کہیں اس طرح صلح بحال ہوا کرتی ہے؟ ایک مرتبہ پھر قریشی سردار مشورے کے لیے جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ خزا سے صلح کر لی جائے، ان کے جو آدمی مارے گئے ان کا خون بہا دے دیا جائے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ پر حملہ کرے تو ان کا ساتھ نہ دیں۔ بات طے ہو گئی۔ بدیل مکہ میں ہی رہتے تھے، یہ خزا کے بہت بڑے رئیس اور معزز آدمی تھے۔ ابو سفیان نے ان سے بات پکی کر لی، جو لوگ مارے گئے تھے ان کا خون بہا بنی خزا کو بھجوا دیا گیا۔ یعنی خون بہا کیا ہوتا ہے؟ ایک خون کے بدلے 100 اونٹ، اس زمانے میں یہی تھا۔ پھر یہ دونوں ایک ساتھ خزا پہنچے تاکہ صلح کی بات بالکل پکی اور اطمینان ہو جائے۔ کہاں پہنچے؟ ایک ساتھ خزا پہنچے تاکہ بات ایک دم بالکل پکی ہو جائے، مگر یہ بات ہو ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شرط کہا تھا کہ، اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا تھا، مگر وہ اب پچھتا رہے تھے۔ اب جو ہے مکے پہ چڑھائی ہوگی، اب انشاءاللہ اس سے آگے کا واقعہ کل بیان ہوگا اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیں اس میں 2-3 باتیں بہت ضروری ہیں سیکھنے کی۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے تھے، کچھ لوگوں کو بظاہر لگتا تھا کہ اس میں ہماری ہار ہے، مگر صلح حدیبیہ ان کے لیے جیت بن گئی۔ کیا بن گئی؟ جیت بن گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاہدہ توڑا نہیں۔
جو وعدہ کیا اس کو نبھایا، اور یہی کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے، اپنی زبان سے جو بات کسی کو اگر وعدہ کر دے تو اس کو پورا کریں۔ یہ بہت، اگر جس نے ایسا نہیں کیا تو وہ گناہ کبیرہ ہے، پھر وہ جلدی معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ کو سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عجیب بھائی، خدا صاحب کہیں کیسے